یعنی 10 سال امام رہے لیکن کوئی ایک حدیث سننے والا نہیں تھا۔ لیکن امیر المومنین 3 باتیں عرض کر رہے تھے کہ ایک تو امیر المومنین کا کردار ہے جو باقی ہے، دوسرے امیر المومنین کی نسل ہے جو رسول اللہ کی نسل کی شکل میں باقی ہے، تیسری چیز جو امیر المومنین کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے وہ امیر المومنین کا کلام ہے، امیر المومنین کی حدیثیں ہیں، امیر المومنین کی حکمتیں ہیں، امیر المومنین کی نہج البلاغہ ہے، امیر المومنین کی نہج البلاغہ کے 10 گنا زیادہ کلام امیر المومنین کا اور بھی موجود ہے، اگرچہ سارا کلام اس زمانے میں نہیں لکھا جاتا تھا، اور ایک دور ایسا آیا کہ جب امیر المومنین کی بات لوگ نہیں سنتے تھے، امیر المومنین بھی مدینہ چھوڑ کے مدینے سے کئی کلومیٹر دور یمبو چلے جاتے تھے، وہاں پر زمینوں کو آباد کرتے تھے، چشمے کھودتے تھے۔ 25 سال امیر المومنین کا ایسا گزرا ہے، اور معلوم ہے 25 سال کون سا گزرا ہے؟ یعنی آپ خود سوچ کے بتائیں ایک انسان کی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی وقت کب ہوتا ہے؟ یعنی جب انسان باقاعدہ بھرپور جوان ہو جائے، جوان ہونے سے لے کر کے جب تک اس کے جسم میں اچھی طریقے سے طاقت باقی ہو۔ تو جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو اس وقت امیر المومنین کی کل عمر 33 سال تھی، اور 33 سال سے لے کر کے 25 سال تک امیر المومنین کو بالکل تنہا کر دیا گیا، حکومت چھین لی گئی، طرح طرح کی مشکلات لائی گئیں، رسول اللہ کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، گھر جلایا گیا، دروازہ جلایا گیا، دروازہ گرایا گیا، امیر المومنین کو سلام بھی نہیں کرتے تھے، حالت یہ تھی۔ امیر المومنین سلام کرتے تھے تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یہ کس زمانے میں؟ یہ وہ امیر المومنین کی جو ابھی بہت جلدی فتح خیبر کر چکے ہیں، بڑی بڑی جنگوں کو جیت چکے ہیں، کوئی تاریخ تھوڑی نہیں گزری۔ ابھی ہم جب پڑھ رہے ہیں تو کئی 1000 1200 1400 سال گزر چکے، 1400 سال گزر، لیکن جب یہ امیر المومنین خود زندہ تھے تو چند سال پہلے کی ساری بات تھی۔ فرصت رہی تو اگر فرصت میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے سال پہلے کی بات تھی، بہت تھوڑی سی بات تھی۔ مثلا جنگ خیبر 7ویں ہجری میں جیتے تھے، یہ 11ویں 4 سال کے پہلے کا مسئلہ تھا۔ خندق کو گزرے ہوئے ابھی کل 6 سال گزرے تھے، بدر و احد کو گزرے ہوئے ابھی کل 8-9 سال گزرے تھے۔ امیر المومنین سب کے سامنے تھے، اس وقت اور بھی زیادہ جوان تھے، ابھی بھی 33 سال کے جوان ہیں، لیکن اتنا تنہا امیر المومنین کو کر دیا گیا کہ امیر المومنین سے سلام کا جواب بھی نہیں ہوتا تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، حدیثیں سننا تو دور کی بات ہے، اتنا تنہا کہ امیر المومنین جا کے کنویں پہ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین جو کمیل کو کہتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ان ہا ہونا لعلما جمہ لو وجدت لو حملہ، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا، اے کاش کہ اس کا اٹھانے والا ہمیں مل جائے۔ اور یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے عزیزو، یہ درد بہت بڑا درد ہوتا ہے جب علمی بات سننے والے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ درد البتہ جاری رہتا ہے، آج بھی جاری ہے، جی ہاں آج بھی جاری ہے، یہ درد ہمیشہ کا درد ہے، لیکن بہرحال لوگوں کے پاس علم ہی کتنا ہے۔ لیکن امیر المومنین تو علم کا خزانہ تھے، امیر المومنین کے پاس علم تھا لیکن نہیں تھے لینے والے لوگ، اور بعد میں تو حالات اور بھی خراب ہو گئے تھے۔ امیر المومنین کو پھر بھی کوئی کمیل مل جاتا تھا، کوئی مالک اشتر مل جاتے تھے، کوئی ہمارے یاسر مل جاتے تھے، کوئی میثم تمار مل جاتے تھے۔ امام حسن کے پاس تو کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا، لیکن امام حسن کے پاس تو کوئی بھی نہیں رہ گیا، نہیں تھا کوئی۔ یعنی 10 سال امام رہے لیکن کوئی ایک حدیث سننے والا نہیں تھا۔ آ کے لوگ بیٹھتے تھے، یعنی یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن اسلام اگر دروازے سے باہر نکل کے گھر کے باہر والے حصے میں بیٹھ جاتے تو بھیڑ لگ جاتی تھی لوگوں کو دیکھنے کی، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، رسول اللہ کے اتنی شبیہ تھے۔ نام بھی رسول اللہ نے رکھا تھا اللہ کی طرف سے، حسن۔ حسن یعنی خوبصورت، حسن یعنی بہت خوبصورت، حسین یعنی حسن حسین دونوں ایک ہی نام، دونوں میں کوئی فرق نہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط اتنا فرق ہے کہ حسن یعنی خوبصورت اور حسین یعنی چھوٹا خوبصورت۔ چھوٹا یعنی چونکہ سن میں 10 مہینہ چھوٹے تھے، امام حسن سے 10 مہینہ تقریباً 10 مہینہ کچھ دن چھوٹے تھے، تو حسین کہتے ہیں چھوٹے والے خوبصورت، حسن اور خوبصورت۔ تو خوبصورت اتنے تھے کہ بھیڑ لگ جاتی تھی، لوگ دیکھنے کے لیے آ کر دیر دیر تک امام حسن السلام کو دیکھتے تھے، لیکن وہ جو آ کر امام حسن السلام کو دیر تک دیکھتے تھے کوئی آ کر ایک مسئلہ نہیں پوچھتا تھا، ایک حدیث نہیں پوچھتا تھا، توحید نہیں سمجھتا تھا، دین نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بہت دردناک ہے، بہت زیادہ دردناک ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 25 سالوں تک، 33 سال سے لے کر کے 57 سال کی عمر، جو انسان کی کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے زیادہ قیمتی عمر ہو، یہی سب سے قیمتی عمر ہوتی ہے، تو اس کے بعد آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ 33 سال سے 57 سال کی عمر تک جو عام انسان کی زندگی بھی قیمتی ہوتی ہے، اور امیر المومنین جیسی ذات کی رسول اللہ کے بعد کوئی تاریخ میں انسان نہیں ملتا جس کو امیر المومنین سے کے ساتھ لا کے بٹھا سکے۔ حتیٰ ائمہ کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسن اور امیر المومنین برابر تھے، نہیں، ہرگز نہیں برابر تھے، ہرگز نہیں برابر تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، عصمت میں تھے، فضیلتوں میں تھے، کمالات میں تھے، علم تھے، شجاعت میں تھے، لیکن امیر المومنین ہے، امام حسن۔
فرق ہے، تمام ائمہ میں فرق ہے۔ رسول اللہ فرما گئے ابوہما خیر منہما، ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بہتر، یقیناً بہتر ہے، امیر المومنین یقیناً بہتر ہے۔ فرق ہو جاتا ہے، جیسے قرآن نبیوں کے لیے کہتا ہے، رسولوں کے لیے کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، سارے رسول برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ میں بھی فرق، جو چیزیں بیسک لازم ہیں وہ سب کے پاس ہے، وہ عصمت، وہ علم غیب، وہ ساری چیزیں وہ سب کے پاس ہے، لیکن بہرحال پھر بھی فرق ہے، فضیلتوں میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے، اور کوئی امیر المومنین کے برابر نہیں ہے۔ تو امیر المومنین جیسی ذات اپنی زندگی کے سب سے زیادہ قیمتی سالوں میں 33 سال سے 57 سال تک بالکل اس لیے خاموش رہ گئے کہ کوئی نہیں تھا امیر المومنین کی بات سننے والا نہیں۔ تو کیا کرتے تھے؟ جا کے کنواں کھودتے تھے، چشمے کھودتے تھے، کھیت آباد کرتے تھے، زمینیں آباد کرتے تھے۔ 33 سال، اللہ اکبر۔ اور ان 33 سالوں میں امیر المومنین نے جو کلام کیا ہے نہیں معلوم کچھ۔ یہ جتنا آپ نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں اور بھی ہیں، چھپ چکی ہیں، سارے کلام کو جتنا آپ دیکھیں 10 نہج البلاغہ کے برابر ہے۔ وہ جتنا بھی آپ کلام سنتے ہیں، یا غرر الحکم ہے یا دیگر حدیثوں کتابوں میں امیر المومنین، وہ سب کے سب آخر کے 5 سال ہیں، 5 سال بھی نہیں، 4 سال 9 مہینے جو امام کی حکومت کا تھا۔ امام کی حکومت 4 سال 9 مہینے یہ جتنے بھی کلام عام سنتے ہیں یہ وہ 4 سال 9 مہینے کے ہیں۔ 4 سال 9 مہینے اگر کوئی کلام کر کے اتنی عظیم نہج البلاغہ جیسے کلام چھوڑ سکتا ہے، تو اگر وہ 25 سال اور بھی لوگوں نے استفادہ کیا ہوتا تو آج پوری انسانیت کو کیا کیا مل گیا ہوتا، لیکن نہیں، یہ محروم رہ گیا۔ لیکن انہی 4 سالوں میں امیر المومنین اتنا زیادہ دے کے گئے ہیں کہ اگر ہم جتنا بھی چاہیں اپنی زندگی کے لیے لینا کم پڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا تیسری میراث امیر المومنین کی کیا ہوئی؟ امیر المومنین کی تیسری سب سے عظیم میراث ہوئی امیر المومنین کی حدیث، امیر المومنین کی نہج البلاغہ، امیر المومنین کا کلام، امیر المومنین کی حکمت، جو الحمدللہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، اور انہی میں امیر المومنین کی وصیت بھی۔